سے ہی پوچھو، ان آنکھوں سے ہی پوچھو، بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے، یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے، نہیں مار ظالم تماچے سے، نہ کر اس کا دشوار جینا، بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، سفر میں یہ سوئی نہ زندان آنکھیں، اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر، اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر، پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو، سکون پا سکی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ شام غریبہ کا وقت تھا، خیام میں آگ لگی ہوئی تھی، ایک 4 سال کی بچی تھی کہ جس کے دامن میں آگ تھی، کان سے خون بہ رہا تھا، کانوں سے، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی، آنکھوں میں نیند تھی، سوئی نہیں تھی سکینہ، ڈھونڈ رہی تھی وہ سینہ کہ جس پہ سکینہ سوتی تھی۔ ایک دیر تک لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے سکینہ تیرا بابا یہاں ہے، ادھر آ۔ سکینہ آواز سن کر دوڑتی ہوئی گئی مقتل کی طرف، ملا داشت میں جب کہ بابا کا لاشا، لپٹ گئے پدر سے کیا خوب گریا، وہاں پہنچی زینب تو شہرے کا، بہت روئی تھی سکینہ وہاں پر، لاشوں سے لپٹ کر کے بابا لپٹ گئے پدر سے کیا خوب گریا، وہاں پہنچی زینب تو شہرے کا، سلا دو اسے جا کے بہنا، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، رسم دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشانی زخمی جو کھائے تھے پتھر، نشان ہے تماچوں کے رخسار پر، ارے نشان ہے تماچوں کے رخسار پر، مصائب سے زخمی ہے سینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، صدمے سہ سہ کر، کھڑکیاں کھا کھا کر، تماچے کھا کر شہزادی اتنا سہم نہیں تھی کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر کر، کبھی روئی زنداں میں تنہائیوں پر، کبھی بولی زینب سے اب گھر چلو، ہوا 1 برس 1 مہینہ،
بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت تھک گئی تھی میری شہزادی، سجنے اٹھا اٹھا کر اتنی تھک گئی کہ ایک وقت آیا کہ قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی۔ اتنا روتی تھی میری شہزادی، رات کو گریا کیا کرتی تھی کہ یزید نے سید سجاد کو بلا کر کہے سید سجاد اپنی بہن سے کہے کہ اس کے رونے سے اہل شام کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ ہائے سکینہ جس کو بابا پہ رونے بھی نہیں دیے۔ ایک وقت آ گیا ایسا کہ جو بچی راتوں کو روتی تھی، جس کو حسین جیسا امام لوڑیے میں کر سناتا تھا، قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قضا نے سکینوں کو لوری سنائی، کہاں رو کے سجاد نے اے پھوپھی کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ۔ بہت رو چکی ہے سکینہ جو قبر سکینہ پہ روتے تھے قیدی، تو ان رونے والوں سے بانو یہ کہتی، ارے ابھی تھک کے سوئی ہے زندان میں، جگانا اسے اب کوئی نہ۔ بہت رو چکی ہے سکینہ۔ جو قبر سکینہ جو قبر سکینہ، کاش یہ ذرا رونے والے جو قبر سکینہ پہ روتے تھے قیدی، تو ان رونے والوں سے بانو یہ کہتی، ارے ابھی تھک کے سوئی ہے زندان میں، جگانا اسے اب کوئی نہ۔ بہت رو چکی ہے سکینہ۔ حضرارو آخر سے مسائل سنتے چلو۔ جب سے میں نے یہ علامہ عاقل الحدیث صاحب کی زبانی سنے ہیں مسائل، مولانا کی زندگی عطا فرمائے، انہیں ہماری بھی عمر عطا فرمائے، بڑا قیمتی مسائل پیش کر رہا ہوں، دل میں احساس رکھ کر صرف سننا ہے، چند جملے ہیں اور اس کے احساس میں جانا ہے کہ جب اہل حرم کا قافلہ مدینے واپس آیا، کچھ عرصے بعد ہی دوبارہ اہل حرم کی پیشی تھی یزید کے دربار میں، شام جانا پڑا شہزادی کو، عصر کا وقت تھا، شہزادی قبرستان کے قریب پہنچی، وہاں کھڑی ہو کے پریشان حال کھڑی تھی شہزادی، ایک بی بی آئی، کہا کہ اے بی بی کیوں پریشان ہو؟ کہا اے بی بی کچھ عرصے پہلے ہم یہاں آئے تھے اور اپنی ایک امانت چھپا کر گئے تھے، میرے حسین کی بیٹی تھی وہ، اس نے کہا کیا ہوا؟ اسے مجھے تربت نہیں ملتی، بی بی نے کہا اتنی قبریں یہاں بن چکی ہے مجھے کوئی تربت نظر نہیں آتی، اس نے کہا بی بی پریشان نہ ہو، ابھی تو عصر کا وقت ہے، شام ہونے دے یہاں پر آنا، بس دیکھ ذرا جس قبر پر چراغ نہ جو کہتا ہوں سے راغا کرنا شہزادی کے روزے پر اخلاق کی طرح، یہ کہتا ہے فرحان تیروں کے مظہر، جو قبر سکینہ پہ جانا
برادر جو قبر سکینہ پہ جانا اے مادر جو قبر سکینہ پہ جانا اے خواہر وہاں میں سیا جا کے پڑھنا یہی بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو